کیا کرتے ہیں مسجد میں جب ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم گند نہیں پھینکتے، مسجد کو جھاڑو سے صاف بھی کرتے ہیں۔ جی، بچوں کو اسی عمر سے صفائی ستھرائی کا عادی بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب بچوں کے؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ سب کا؟ ماشاءاللہ، تو کسی کا آج روزہ ہے؟ جی ماشاءاللہ، کافی بچوں نے روزہ آج رکھا ہے۔ تو کیسا گزر رہا ہے آپ کا روزہ؟ بھوک پیاس تو نہیں لگ رہی؟ چلو اچھی بات ہے۔ ویسے بھی آج کل موسم ذرا ٹھنڈا ہے، اس وجہ سے بھی پیاس کم لگتی ہے۔ تو جی ہم اپنا اب یہ پروگرام شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خط سے۔ تو کون بچہ ہے جو آج اللہ میاں کا خط سنائے گا؟ جی ذیشان۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ البقرہ آیت 187۔ ترجمہ: اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جزاک اللہ ذیشان۔ تو پیارے بچوں، جو ابھی یہ آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو کوئی بچہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جی مریم، آپ بتائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے۔ تو ایک اور چیز بتائیں کہ دعا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی سارا، آپ بتائیں گی؟ دعا کرنے سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک بتایا ہے کہ دعا کرنے سے ایک تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے، ہماری جو ضروریات ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت بھی ہوتی ہے۔ تو جی بچوں، اب رمضان کا ہمارا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی حدیث کیا ہے۔ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ تو کون بچہ آج ہمیں حدیث سنائے گا؟ جی اقصیٰ۔ صلی علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا، یعنی رات کی عبادت کے دوران مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ تو اس میں ایک لفظ آیا ہے شفاعت کریں گے، کہ جو روزہ اور قرآن ہیں وہ قیامت کے دن جو بندہ ہے اس کی شفاعت کریں گے۔ کوئی بچہ بتائے گا کہ شفاعت کرنا کیا ہوتا ہے؟ جی سبیکہ۔ شفاعت مطلب اس کے حق میں بات کریں گے یا جی بالکل، اس کے حق میں بات کریں گے، اس کی سفارش کریں گے۔ تو شفاعت کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے حق میں سفارش کرنا۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو مشعل راہ کا سیگمنٹ ہے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچے نے پیارے حضور سے کیا سوال کیا ہے اور حضور نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام. Can I see your face? My question is that sometimes elders say that the prayers of children are more easily accepted. Could beloved Hazur help us understand this better? You see, because children are innocent. This is why it is said, even there is a tradition as well, that since children are innocent, their prayers are accepted. And the grown-up people, those who have committed so many sins, or they are not paying full attention to their prayers, they are involved in worldly activities, and they do not do justice with their duties towards their Creator, Allah Ta'ala, then it means only they are going to pray when they are in need of something. But in the case of children, they are not involved very much in the worldly things. They are innocent in this age. So when they pray, that Allah Ta'ala accepts their prayer because of their innocence, because it is coming out from their heart. So Allah loves the innocent people. If grown-up people, elderly people, those who are very pious are innocent, Allah Ta'ala also accepts their prayer. But most of the cases we see in today's world that people are involved in worldly things, whereas young children do not know much about the worldly things, and they are innocent. They have not committed sins. This is why Allah Ta'ala accepts their prayers. Okay? تو اب ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتاب آج ہمارے لیے کیا کہانی لے کر آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ستاروں بھری رات اور رمضان کی دعاؤں کی ایک کہانی سناؤں گی۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا ستاروں کو دیکھنے کا بہت شوقین تھا۔ پیارے بچوں، اس کی دادی نے اسے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بہت غور سے سنتا ہے۔ پیارے بچوں، علی نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رمضان کی رات علی ستاروں کے نیچے بیٹھا اور آہستہ سے دعا مانگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوست احد کی مدد کر سکوں۔ وہ بہت اداس ہے کیونکہ اس کی بلی گم ہو گئی ہے اور اس کا اسکول بیگ بھی کہیں کھو گیا ہے۔ پیارے بچوں، اس نے آنکھیں بند کیں اور پورے دل سے دعا کی۔ اگلے دن علی نے احد کی بلی کو اپنے گھر کے قریب ایک درخت میں پھنسا ہوا پایا۔ اس نے احتیاط سے بلی کو نیچے اتارا اور احد کو واپس لوٹا دی۔ پیارے بچوں، احد بہت خوش ہوا۔ پھر علی کو اچانک رستے میں ایک بینچ کے نیچے ایک بیگ نظر آیا۔ پیارے بچوں، اس نے اسے اٹھایا تو وہ احد کا اسکول بیگ تھا۔ جب علی نے یہ دونوں چیزیں احد کو واپس دیں تو بچوں، احد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ علی کو اپنی دعا یاد آئی اور وہ مسکرا دیا۔ پیارے بچوں، شام کو اس کی دادی نے کہا کہ رمضان اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں بہت سی نیکیاں کرنے کے مواقع ملتے ہیں اور اللہ ہماری دعاؤں کو قریب سے سنتا ہے۔ پیارے بچوں، اس دن کے بعد علی ہر رات رمضان میں دعا مانگتا،
نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب کے لیے۔ اس نے سیکھا کہ رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ ہی نہیں ہے، یہ دوسروں کی مدد کرنا، امید اور ستاروں بھری رات میں دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے۔ پیارے بچوں، علی کا دل رمضان کے چاند کی طرح روشن اور بڑا ہو گیا۔ تو جی بچوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ایک ہمارے بچے نے ہمیں ایک اپنا رمضان کی روٹین کا ولاگ بھیجا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان میں کیسے اس نے روزہ رکھا اور کس طرح اس کا جو دن گزرا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر نور بیٹے اٹھو، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اکثر نور ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا دن کیسے گزرتا ہے۔ میں انڈا، پراٹھا اور دہی سے سحری کرتی ہوں تاکہ پورے دن توانائی بنی رہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ بچے ہیں کچھ کر کے دکھا دیں گے، شیطان کی حکومت کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ ہم احمدی بچے ہیں کچھ کر کے دکھا دیں گے۔ الحمدللہ، افطاری کا وقت ہے۔ میں نے پہلا گھونٹ پانی پیا تو بہت اچھا لگا۔ پیغام خدا دیں گے ہر ایک کو جا جا کر، پیغام خدا دیں گے۔ جی جزاک اللہ، یہ بہت اچھی روٹین آپ نے دکھائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح ہی رمضان کی روٹین کو فالو کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی برکتوں کی، اس کے فضل کی اور اس کی رحمت کی دعا کریں۔ تو جی بچوں، اب ہم اپنے پروفیسر رومی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روحانی اور جسمانی فوائد کیا کیا ہوتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب بتائیں گے آپ؟ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم روزے کے جسمانی اور سماجی فائدوں کے بارے میں بات کریں گے۔ روزہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق روزہ رکھنے سے معدہ آرام کرتا ہے اور جسم نقصان دہ اجزاء کو صاف کر کے بہتر کام کرتا ہے، جیسے ریسیٹ بٹن دبانے سے سب کچھ نیا ہو جاتا ہے۔ روزہ جسم کی اضافی چربی اور شوگر کو کم کرتا ہے، دل کو مضبوط بناتا ہے اور دماغ کو توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ رمضان ہمیں غریبوں کی مدد کا درس بھی دیتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں خوشی کے ہارمونز بنتے ہیں جو ہمیں خوش اور پرسکون رکھتے ہیں۔ اس سے ہمدردی بڑھتی ہے اور ہمارا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں، روزہ رکھیں، نیکیاں کریں اور دوسروں کی مدد کریں تاکہ ہم صحت مند بھی رہیں اور اچھے انسان بھی بنیں۔ جی جزاک اللہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ جو روزہ رکھنے سے ایک تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے اور جو ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سا سکون ملتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس سے ہمدردی اور جو ہمارا معاشرہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو جی پیارے بچوں، رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کی باتیں چل رہی ہیں، تو ذیشان اور تمثیل نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں وہ افطار کی برکتیں اور رمضان کی رحمتوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا مکالمہ ہے اور کیا باتیں کی ہیں انہوں نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمثیل، آج کا افطار کتنا مزیدار تھا۔ جی بالکل، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب نے مل کے روزہ افطار کیا، یہی رمضان کی خوبصورتی ہے۔ بالکل،
اور مجھے پتہ ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے میں نے آج دل سے دعا مانگی۔ میں نے بھی۔ دادا جان بتا رہے تھے کہ رمضان میں کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے افطار کا وقت، تہجد کا وقت، اور خاص طور سے لیلۃ القدر کی رات۔ ہاں، لیلۃ القدر کی رات تو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ سوچو یہ کتنی بابرکت رات ہوتی ہے۔ میرے ابو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ ہاں، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے کچھ دن کے لیے الگ ہو کر بس اللہ کی عبادت میں لگا رہے، جو کتنی خوبصورت بات ہوتی ہے۔ واقعی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ابھی سے ہی تہجد پڑھنا سٹارٹ کر دینی چاہیے۔ ویسے تو رمضان میں سب جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی رمضان کے بعد بھی پڑھے تو اس کا بھی بہت ثواب ہوتا ہے۔ تو جی ماشاءاللہ جشان اور تمثیل آپ کا بہت جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی پیاری اور خوبصورت باتیں کی ہیں۔ تو رمضان ہمیں اسی طرح گزارنا چاہیے، اور خاص طور پر جو اعتکاف ہے اور جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس کو بھی ہمیں بھرپور دعاؤں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ تو جی اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بچوں کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے انسائکلوپیڈیا میں کیا نئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو کون بچہ آج انسائکلوپیڈیا سے کوئی بات بتائے گا؟ جی گلندام، کیا بتانا ہے آج آپ نے؟ السلام علیکم جامی انکل، آج وعلیکم میں السلام۔ بچوں کی انسائکلوپیڈیا میں چاند یعنی کہ قدرت کے ایک حسین کیلنڈر کے بارے میں بتاؤں گی۔ جی رمضان کا آغاز تب ہوتا ہے جب آسمان پر باریک سا چاند چمکتا ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر چاند کے مطابق چلتا ہے۔ چاند ہر رات اپنی شکل بدلتا ہے، کبھی ہلال، کبھی آدھا اور کبھی پورا چاند۔ اسی چاند کو دیکھ کر مسلمان جانتے ہیں کہ رمضان کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا۔ یوں چاند صرف روشنی نہیں پھکارتا، وقت کا پتہ بتانے والا قدرت کا ایک حسین کیلنڈر بھی ہے۔ جی جزاک اللہ گلندام، آپ نے بہت ہی ایک اچھی معلومات دی ہے کہ جو رمضان کا آغاز ہوتا ہے وہ چاند دیکھ کر ہوتا ہے، اور اسی طرح جو عید بھی ہم مناتے ہیں وہ بھی چاند دیکھ کر بناتے ہیں، کیونکہ وہ رمضان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو جی بچوں، ہم اب اپنے گلدستے کے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم جو اس کا پہلا حصہ ہے آپ کو کچھ ہم الفاظ دکھائیں گے، اس کا آپ نے صحیح تلفظ بتانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے اور اس کا صحیح تلفظ کیا ہوگا۔ جی بچوں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی جازب آپ بتائیں گے؟ استقبال۔ استقبال۔ اور کوئی بچہ؟ جی کس نے نہیں بتایا ابھی؟ جی قزیم آپ بتائیں گے؟ استقبال۔ استقبال۔ اور کوئی بچہ؟ جی نبیہہ آپ بتائیں گی؟ استقبال۔ استقبال نہیں۔ اب تلفظ دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح تلفظ اسکرین پر کیا آتا ہے۔ جی استقبال ہے، استقبال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تے کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے، تو یہ استقبال نہیں ہے، یہ استقبال ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا دوسرا لفظ ہے جس کا تلفظ آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ جی کیا اس کا صحیح تلفظ ہے؟ جی سائرہ آپ بتائیں گی؟ محسوس۔ محسوس۔ اور کوئی بچہ؟ جی درمانہ آپ بتائیں گی؟ محسوس۔ محسوس۔ اور کوئی بچہ؟ جی فاتح آپ بتائیں گی؟ محسوس۔ محسوس۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ محسوس، میم کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ محسوس آپ میں سے اکثر نے ٹھیک بتایا تھا کہ یہ محسوس لفظ ہے۔ تو جی اب اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں نے ہمیں کیا خوبصورت ڈرائنگز بھیجی ہیں۔ جی یہ فاتح کی طرف سے رمضان مبارک کا ایک ڈرائنگ ہے۔ تو جی فاتحہ یہ آپ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ میں نے ایک چاند بنایا ہے، اس چاند کے اوپر مسجد ہے، چاند کے اوپر مسجد ہے،
ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے اچھا خوبصورت بنایا ہے اور اچھی آپ نے اس کی کلرز وغیرہ کیے ہیں. تھوڑی اور صفائی کریں گے تو اور اچھی ہو جائے گی. جی اور دیکھتے ہیں کہ کیا ڈرائنگ آئی ہے. جی سائرہ، یہ کیا بنا ہے؟ کچھ ڈیکوریشن لگ رہا ہے مجھے. میں نے ایک بیل بنائی ہے، اس کے اندر سٹارز بنائے ہیں اور ایک چاند بنایا ہے اور اوپر رمضان مبارک لکھا ہے. تو جی ماشاءاللہ صحیح آپ نے بالکل کیا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ کیا ڈرائنگز آئی ہیں. جی سوسن، یہ کیا بنایا ہے آپ نے؟ چاند بنایا ہے اور ایک مسجد بنائی ہے. اچھا، چاند کے اوپر مسجد بنائی ہے. اوپر کیا چیز یہ آپ لٹک رہی ہیں، یہ بتائیں گی؟ اوپر لائٹنگ الگ الگ بنی ہے. اچھا لائٹیں ہیں اور یہ خوبصورت لگ رہا ہے. تو آپ کا یہ چاند نیلا ہو گیا ہے؟ اور کوئی اندر کوئی کلر نہیں تھا. اچھا کلر نہیں تھا اس لیے آپ نیلا کر دیا. جی ماشاءاللہ اچھی آپ نے ڈرائنگ بنائی ہے. تو جی دیکھتے ہیں اگلی ڈرائنگ کس بچے کی ہے. قزیم، جی قزیم یہ کیا آپ نے بنایا ہے، ہمیں کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ یہ میں نے خانہ کعبہ بنایا ہے. اچھا آپ نے خانہ کعبہ بنایا ہے، اور اس کے پیچھے یہ کیا ہے وائٹ سا؟ چاند. گول. اچھا گول چاند ہے. تو جی جزاک اللہ، بہت اچھی آپ نے یہ بھی ڈرائنگ بنائی ہے اور کلر کمبینیشن آپ کی اچھی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ کس بچے کی ڈرائنگ آئی ہے. مریم، جی مریم یہ آپ نے ایک مسجد بنائی ہے اور چاند کے اندر مسجد بنائی ہے آپ نے. یہ بیسکلی چاند نہیں ہے، میں نے ایسے ایک سرکل ڈرا کیا ہے، اس کے اندر مسجد بنائی ہے. اچھا اچھا اچھا، یہ سرکل کے اندر مجھے لگا شاید کوئی پیلا سا کلر ہے، کوئی سورج ہے یا چاند ہے، تو آپ نے یہ سرکل بنا کر اس میں مسجد بنائی ہے. تو ماشاءاللہ یہ بھی آپ کی کلر کمبینیشن اچھی ہے، بس تھوڑی اور صفائی کی ضرورت ہے. اور دیکھتے ہیں آخری ڈرائنگ کس بچے کی آئی ہے. جی ایک اور رمضان کی ڈرائنگ ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ جی کیا نام ہے، نبیہہ، یہ کیا آپ نے بنایا ہے، بتائیں گے کچھ؟ میں نے ایک چاند بنایا ہے اور اس کے اوپر مسجد بنائی ہے اور اوپر جھنڈیاں، ستارے اور لائٹس بنائی ہیں. جی ماشاءاللہ کلرز آپ کے کافی برائٹ ہیں اور اچھے لگ رہے ہیں. تو آپ کی بھی ڈرائنگ رمضان کے حوالے سے بہت اچھی ہے. تو جزاک اللہ ڈرائنگس کے لیے. تو جیسے کہ آپ سب بچوں کو پتہ ہے کہ آگے اب عید آنے والی ہے، تو جو اگلے پروگرام میں آپ سب بچوں نے کوشش کرنی ہے کہ سب بچے کچھ نہ کچھ عید کے حوالے سے بنا کر لائیں. اور آپ نے یہ خود سوچنا ہے کہ عید پر کیا کچھ ہوتا ہے جو ہم ڈرائنگس بنا سکتے ہیں. تو اگلے پروگرام میں سب بچے کوشش کریں کہ عید کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اچھی ڈرائنگز یا آرٹ بنا کر لائیں تاکہ ہم اس کو اس پروگرام میں شامل کر سکیں. تو جی پیارے بچوں، اب ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. تو مجھے آپ سب لوگ اس رمضان میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ جس طرح رمضان گزارنا چاہیے ہم اسی طرح رمضان کے جو باقی ایام ہیں وہ گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کے روزے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.